بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 876۔ دارالعلوم کا مسلک، دارالعلوم کا طریق و منہج، فرقہ بندیاں، احباب حل و عقد سے سوال، موجودہ دارالعلوم، بعض علماء کرام کا شکوہ، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ دارالعلوم دیوبند کا مسلک۔ دارالعلوم دیوبند دنیا بھر کے سواد اعظم میں پھیلی ہوئی امت مسلمہ کے مدارس کا ایک جز ہے، نہ کہ کل، اس لیے کہ دارالعلوم 150 سال قبل وجود میں آیا اور دنیا کے دیگر دینی جامعات مثلاً مغرب، مصر، حجاز مقدس کے مدارس 1200 سال پرانے ہیں اور ان کی خدمات شروع دین سے لے کر آج تک مسلسل جاری ہے۔ دارالعلوم کا طریق و منہج۔ چونکہ قدیم مشرقی ممالک ہند سندھ کا عمومی مسلک مسلک حنفی ہے اور دیگر مدارس بھی اپنے اپنے ملکوں کے ممتاز مدارس ہیں جہاں مالکی، شافعی، حنبلی مسلکوں کے ماننے والے ہیں۔ دارالعلوم کی مقبولیت کی وجہ۔ دارالعلوم دیوبند کی مقبولیت کی وجہ صرف ایک چیز رہی، وہ یہ کہ مسائل میں تشدد و تحقق کی بجائے تسامح اور تاویلات پر عمل پیرا رہنا، اور یہ نہج اور راستہ اکابرین دارالعلوم نے ایک حدیث شریف سے اخذ کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ میں ایک ایسی شریعت دے کر بھیجا گیا ہوں جو صاف ستھری اور بہت ہی درگزر کرنے والی ہے۔ اسی نرم رویے کی نظریات کی بنیاد پر دارالعلوم دیوبند کے مسلک کی ترتیب چلتی رہی۔ اسی نرمی اور رفق کی برکت سے یہ مسلک دیوبند دنیا کے سارے مسلکوں پر چھا گیا۔ لوگ جوق در جوق نانوتوی اور گنگوہی رحمہم اللہ کے نظریات اسلام کو اپنانے والے بن گئے۔ دارالعلوم کے اسی تسامح اور تاویلاتی رویے نے اس وقت کے دیگر باطل مکتب فکر کے نظریات و محرکات اور رجحانات کو پنپنے کا موقع نہیں دیا۔ مثلاً سر سید احمد خان صاحب کے گروپ کے نظریات و محرکات کے جن کے پیشتر عقائد ملحدانہ تھے، مگر دارالعلوم کے اکابرین کی وسعت قلبی اور بصیرت دینی کے قربان جائیں کہ سر سید احمد صاحب جیسے لوگ باوجود اس کے کہ جن کے عقائد باطلہ اور ماڈرن اسلام کی دعوے داری کے باوجود حضرت حافظ محمد ابن قاسم نانوتوی نے سر سید صاحب کو دارالعلوم میں تدریسی خدمات سونپ دی، اس شرط کے ساتھ کہ تم اپنے نظریات کی تشہیر اور تبلیغ کیے بغیر ہماری درسگاہ میں تعلیمی خدمات انجام دے سکتے ہو، اور ایک عرصے تک دارالعلوم میں سر سید صاحب تعلیمی خدمات انجام دیتے رہے، حالانکہ اس وقت کے دیگر اکابر علماء نے سر سید صاحب پر بدعقیدہ اور گمراہ ہونے کے فتوے بھی جاری فرمائے تھے۔ نمبر 2، مولانا احمد رضا خان صاحب۔ مسلک بریلویت کے بانی مولانا احمد رضا خان صاحب کے خلاف کثیر تعداد میں اکابرین نے گمراہ اور مشرک اور ملت اسلامیہ سے خارج ہونے تک کے فتوے دیے، مگر اکابرین دارالعلوم نے اس فرقے کو اور اس کے بانی کو کبھی بھی مسلک اہل سنت والجماعت سے خارج قرار نہیں دیا، یہاں تک کہ ان کے وقار کو بھی بحال رکھا۔ حالانکہ جاننے والے جانتے ہیں کہ اس رضا خانی فرقے نے دارالعلوم کے کسی بزرگ کو نہیں بخشا، بلکہ سب پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ دیکھیں بریلوی فرقے کی کتاب حسام الحرمین۔ نمبر 3، پرویزی فرقہ، منکر حدیث۔ اس فرقے کے بانی نے احادیث نبوی کا سرے سے انکاری بنے رہے۔ اس کے بانی غلام احمد پرویزی احادیث نبوی کو عبث اور بیکار ثابت کرنے میں درجنوں کتابیں لکھ دی، مگر اکابرین دیوبند اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائیں یہ سوچ کر کہ سارے کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء پروفیسر پرویز صاحب سے متاثر ہیں،
اس لیے پرویزیت کو اہل سنت والجماعت کے مسلک سے خارج نہیں کیا، اور فرمایا کہ ہم اتنی بڑی تعداد کو امت مسلمہ سے جدا کرنے کا گناہ ہرگز اپنے کندھوں پر نہیں لے سکتے۔ نمبر 4، جماعت اسلامی۔ جماعت اسلامی وغیرہ کی اسلام کے نام پر کھلی رعنائیوں اور بے ضابطگیوں کو بھی برداشت کر لیا گیا۔ جس طرح دعوت و تبلیغ والے کشادہ دلی کے ساتھ ہر ایک کو اپنے سے قریب کر لیتے ہیں، کسی کو ملت سے خارج نہیں سمجھتے، نانوتوی اور گنگوہی والا دارالعلوم بھی اسی مزاج کے ساتھ دینی خدمات انجام دیتا رہا، جس کی وجہ سے سارے عالم کے دینی مدارس اور مراکز پر دارالعلوم کی قبولیت کی چھاپ بیٹھ گئی تھی۔ سیاسی طور پر پرانے دارالعلوم کے اکابرین کے سامنے ہمیشہ کانگریسی اور غیر کانگریسی، لیگی اور غیر لیگی جھگڑے لگے رہتے تھے، مگر اکابرین دارالعلوم نے اسی تسامح اور تعویلی نظریات کی برکت سے ان سیاسی دھڑوں کو بھی اپنے سے علیحدہ نہیں کیا، بلکہ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں جھیلتے رہے۔ یعنی پرانے دارالعلوم کی تاریخ میں ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ دارالعلوم اور اس کے اکابرین نے کسی سیاسی اور مذہبی بنیاد پر کسی فرد یا جماعت کو اہل سنت والجماعت سے خارج کیا ہو، مگر دارالعلوم کے حصے بکرے ہونے کے بعد سے دارالعلوم کے اکابرین کی نظریات میں خلل واقع ہو گیا۔ اب تو ہر چھوٹی بڑی بات پر فتوے داغ دیے جاتے ہیں، مسلک اور مذہب سے خارج کر دیا جاتا ہے، کسی کی کوئی بات برداشت نہیں کی جاتی۔ ملت اسلامیہ کے مفادات کے بجائے دارالعلوم کے مفادات کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ارباب حل و عقد سے سوال۔ ہم نے اوپر 4 اہم شخصیتوں اور جماعتوں اور ان کے عقائد اور نظریات کو اور ان کے ساتھ قدیم دارالعلوم کے فیاضانہ سلوک کا ذکر کیا۔ موجودہ دارالعلوم۔ اب آئیے موجودہ دارالعلوم کے اکابرین اور عمائدین کے ترتیب کار کا جائزہ لیں۔ نمبر 1، امیر تبلیغ مولانا سعد صاحب کے ساتھ موجودہ ارباب دارالعلوم کا سلوک ملاحظہ فرمائیے۔ سر سید صاحب، احمد رضا خان صاحب، غلام احمد پرویزی صاحب، مودودی صاحب، باوجود اس کے کہ مذکورہ بالا چاروں ہستیوں سے سبھی واقف ہیں، مگر اس وقت کے دارالعلوم کے اکابرین نے کسی کو اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں کیا۔ اب مولانا سعد صاحب کو مذکورہ بالا چاروں شخصیتوں سے اور ان کی تحریکوں سے موازنہ کر کے اللہ واسطے اپنی رائے کا اظہار فرمائیں کہ جب سر سید مولوی احمد رضا خان، غلام احمد پرویز اور مودودی صاحب کو گمراہ یا اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں کیا گیا، تو کیا مولانا سعد صاحب پر گمراہی کے فتوے داغنا یا یہ کہہ دینا کہ ہم مولانا سعد صاحب کے نظریات سے مطمئن نہیں ہیں اور اس پر فتوے بازی کا بازار گرم کرنا وغیرہ، کیا یہ وہی دارالعلوم ہیں؟ کیا وہ چاروں لوگ اور ان چاروں کی جماعتیں یعنی سر سیدیت، بریلویت، پرویزیت، مودودیت، کیا یہ سب گروہ تبلیغی جماعت سے عقیدتاً اور عملاً بہتر ہیں؟ قدیم دارالعلوم دیوبند نے کبھی کسی کو ملت سے خارج نہیں کیا، یہی اس کا طر امتیاز رہا ہے۔ دنیا بھر کے مدارس اور علماء نے فتوے بازی کے ذریعے کتنے ہی علماء اور ان کی جماعتوں کو اہل سنت والجماعت سے خارج کر دیا۔ ملاحظہ ہو مصر، مراکش، تیونس، جزائر، حجاز وغیرہ کے مدارس اور مفتیان کرام کے فتوے۔ ہم نے ایک تحقیقی جائزہ آپ قارئین اور سامعین کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب آپ کے ذمے ہے کہ دارالعلوم کے موجودہ اکابرین اور عمائدین سے مذاکرہ کریں اور دارالعلوم کو اپنے پرانے طرز پر لانے کی کوشش کریں۔ خیر سے خیر ہی ابھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو قبول فرماتے ہیں تو اس چیز کو اپنے بندوں کے لیے باعث رحمت بنا دیتے ہیں، اور جس چیز کو ناپسند کرتے ہیں تو وہ چیز سب کے لیے اجیرن اور آفت اور مصیبت بن جاتی ہے۔ گزشتہ سالوں میں مفتی ابوالقاسم صاحب کے دیے گئے فتوے جو سراسر شرعیت کی جانبداری پر مشتمل تھے، جس کی وجہ سے بنگلہ دیش والے آج کی تاریخ تک پریشانی، مصیبتیں، قتل و غارت ہی جھیلتے آ رہے ہیں۔ بعض علماء کرام کا شکوہ:
بھوپال کے بعد علماء کرام نے آڈیو بیان جاری کیا تقریباً 3 ہفتے پہلے، اور اس میں ارباب دارالعلوم سے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ دور کے تبلیغی ساتھی اپنے دعوتی کام ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، جو علماء سال نہیں لگائے انہیں اجتماع میں حیات الصحابہ نہیں پڑھنے دیتے، امامت کے لیے بھی تبلیغی علماء کو ترجیح دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اکابرین دارالعلوم بھی کچھ نہیں کہتے، اور تبلیغ والے تو مسلسل قسطیں چلی آ رہی ہیں۔ مفتی ابو القاسم صاحب مدظلہ تبلیغ والوں کے بارے میں کچھ فرمائیں تو بہتر ہے۔ اس گزارش پر مفتی ابو القاسم صاحب دامت برکاتہم نے درس بخاری کے سبق کو بہانہ بنا کر سیدھے امیر عالم حضرت جی رابع پر بیان داغ دیا، اور بعد میں اس بیان کا کیا حشر ہوا دنیا نے اسے دیکھا اور خوب دیکھا۔ ہم شکر گزار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ پہلے ہم اکیلے ہی دعوتی کام اور مرکز اور امیر عالم کے دفاع میں لکھتے تھے، مگر اب الحمدللہ درجنوں مفتیان کرام اور علماء اعظام دنیا کے کونے کونے میں کھڑے ہو گئے اور ایک ایک اعتراض کا مدلل جواب دیتے ہیں۔ اللہ ان تمام کو اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے۔ علماء کرام سے التماس، سچ کہا علماء سلف نے، عوام میں جس سطح کا دین ہوتا ہے علماء کا علم بھی اسی سطح کا باقی رہتا ہے۔ عوام پہلے صرف نماز روزے کے حد تک محدود تھے تو علماء کی بھی خیر تھی، اس لیے کہ عوام اس سے آگے کی اسلامی زندگی کو جانتے ہی نہیں تھے، لیکن دعوتی محنت میں لگ کر جب انہیں امت کا عمومی فکر نصیب ہوا تو ان کے قلوب میں تمنا جاگی کہ کاش ہمارا امام بھی ہماری دعوتی فکروں اور روزانہ کے مشوروں، ملاقاتوں، خروج اور نصرت میں ہمارے ساتھ ہوتا۔ علماء اور ائمہ دعوتی محنت سے ناواقف ہونے کی وجہ سے یہ عوامی تمنا اور التجا علماء پر بھاری پڑ گئی۔ جس طرح بے نمازی کو نماز پڑھنا بھاری ہے، نماز کی ادائیگی ایک ثقیل بوجھل چیز ہے مگر خشوع رکھنے والوں کے لیے نہیں، اسی طرح سے غیر تبلیغی امام کو دعوتی کام پہاڑ جیسا بوجھ لگتا ہے، مگر یہ کار نبوی ان کے لیے آسان ہے جنہیں اللہ قبول فرمائے۔ تنبیہ: مقتدی تو عالمی فکر کے لیے نماز کے بعد سر جوڑ کر مشورے میں بیٹھا ہو اور امام بعد نماز اپنا رومال جھاڑتے ہوئے اٹھ کر چلا جائے، کیا یہ مناسب لگتا ہے؟ اس لیے عوام یہ چاہتی ہے کہ امام اور مقتدی دونوں کا ایک فکر ہو، دونوں دعوتی محنت مل کر رہے ہوں، دوران کی ایک محنت ہو، ایک جذبہ ہو تو محلوں کی کایا پلٹ سکتی ہے اور نمازی دین کا داعی بن سکتا ہے، اور دنیا میں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ صومالیہ کے شہر مقدشو میں تقریباً 1000 مساجد ہیں، امام مقتدی سب کے سب تبلیغ والے ہیں، ہر مسجد کی آبادی والی محنت سے دعوتی مرکز بنی ہوئی ہیں، اور ساتھ ہی ہر مسجد دارالعلوم ہے۔ محلے کے سال لگائے ہوئے علماء نے مدرسہ شروع کر دیا، اب وہ مسجد وار جماعت اور مسجد وار مدرسہ دونوں کو ایک ساتھ چلاتے ہیں۔ غربت کی وجہ سے بنانے موس کے پتوں میں سیاہ ستہ کی بوسیدہ کتاب کو لپیٹ کر لے آتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہوئے خاندانوں کو پالتے ہوئے جمع تعلیم و کسب پر عامل ہیں، گویا کہ 1000 دارالعلوم چل رہے ہیں، نہ چندہ دھندہ، نہ سفرہ، نہ ہی دارالاقامہ، اور طلبہ کا زہد اور تقوی، علمی استعداد کا کیا پوچھنا۔ خیر القرون کی یاد تازہ کر دی، سبحان اللہ۔ فائدہ: ہمارے الفاظ کو پیشن گوئی سمجھیں یا بہلول کی بڑھ، دنیا دیکھے گی کہ تبلیغ نے آج مسجد وار جماعت کی داغ بیل رکھی ہے، کل کو آئندہ چند برسوں میں مسجد وار مدرسہ بھی وجود میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ فضل کریم بھائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت خضر نے اچھی خاصی کشتی میں سوراخ اس لیے مارا تھا کہ دشمنوں کی نیت خراب نہ ہو اور غاصب نہ بن جائے۔ ملکوں میں جب تک نیک خو حکمران تھے تو مدارس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، آج ہر طرف شرارتی لوگ بستے ہیں، دنیا بدل چکی ہیں، دینی مراکز اور مدارس ان کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں، ان کے نشانے پر ہیں۔ اللہ تعالی حفاظت اور عافیت کا معاملہ فرمائے۔ امیر کے تقرر پر شرائط عائد کرنا۔ بعض لوگ تقرر امیر و خلیفہ کے حوالے سے
ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کا کتاب اللہ میں تو نام و نشان نہیں، البتہ پیش کرنے والے انہیں اللہ کی طرف سے لگائی ہوئی شرط کی طرح پکا قرار دیتے ہیں۔ شرائط کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کا اللہ کی کتاب میں پتہ نہیں۔ جو شرط اللہ کی کتاب میں نہ ہو وہ باطل ہیں، اگرچہ ایسی 100 شرطیں ہی ہوں۔ اللہ ہی کا حکم حق ہے اور اللہ ہی کی شرط پکی ہے۔ مولانا ابراہیم دیولا کی شرائط: مولانا سعد صاحب امارت سے دستبردار ہو جائیں، 5 فیصل ہوں اور فیصلہ 2/3 اکثریت کی اعتبار سے کرے گا۔ تنبیہ: یہ تینوں شرائط غیر اسلامی ہیں، ایک مسلمان کیسے انہیں قبول کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین 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 وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرے لفظوں کے دریا میں سنبھل کر تم سفر کرنا، سفینے اس میں جو اترے وہ ساحل کو نہ پائے۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنی ذہن سے، تو میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے زبان میں، بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔